بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم اپنے درس خلاصہ تفسیر قرآن کے اندر حاضر ہیں۔ آج اس ویڈیو کے اندر 13ویں پارے کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ پچھلے درس کے اندر 12ویں پارے کے آخر میں یہ چیز بیان ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے جیل سے رہائی سے پہلے عورتوں کو بلا کر ان سے تحقیقات کا حکم دیا تھا کہ میرے معاملے کی مکمل تحقیقات کی جائے، جس کے نتیجے میں آپ کی بے گناہی ثابت ہو گئی۔ ان عورتوں نے بھی آپ کی پاک دامنی کا اظہار کر دیا اور زلیخا نے بھی آپ کے بارے میں یہ بتا دیا کہ آپ بے گناہ ہیں، آپ نے کوئی خیانت نہیں کی۔ تو اس پر آپ نے بھی اپنا ارادہ ظاہر کر دیا کہ میرا ارادہ بھی یہی تھا کہ میں یہ واضح کر دوں کہ عزیز مصر کے غیر موجودگی میں نے اس کے اہل خانہ کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی۔ پھر ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی آپ نے اظہار کر دیا کہ اپنے نفس کو بے قصور بتانا یہ اپنی بے گناہی پر ناز کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے گناہوں سے معصوم بنا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو اس پر اسی آیت سے 13واں پارہ شروع ہو رہا ہے کہ میں اپنے نفس کو بے قصور بتاتا ہوں، نہ ہی مجھے اپنی بے گناہی پر ناز ہے، اور نہ میں گناہ سے بچنے کو اپنے نفس کی خوبی قرار دیتا ہوں۔ نفس کا حال تو یہ ہے کہ وہ برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے، لیکن میرا رب قدیر ہے، اپنے جس مخصوص بندے کو اپنے فضل و کرم سے معصوم کر دے تو اس کا برائیوں سے بچنا اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، اور معصوم کرنا بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ بے شک میرا اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کو بخشنے والا ہے اور ان پر مہربان ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر بادشاہ وقت سے سلطنت کے تمام خزانے ان کے متعلق کہا کہ بے شک میں خزانے کی حفاظت کرنے والا ہوں اور ان کے مصارف کو اچھی طرح جاننے والا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ سے زیادہ اس کا کون مستحق ہو سکتا ہے؟ چنانچہ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خزانے سپرد کر دیے، بلکہ آپ نے بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کی تاج پوشی کی اور تلوار اور مہر آپ کے سامنے پیش کی۔ آپ کو جواہرات لگے ہوئے سونے کے تخت پر تشریف فرما ہونے کے لیے کہا، اپنا ملک آپ کے سپرد کر دیا، عزیز مصر کو معزول کر کے آپ کو اس کے جگہ والی مصر بنا دیا، تمام خزانے آپ کے حوالے کر دیے، سلطنت کے تمام امور آپ کے ہاتھ میں دے دیے، اور خود اسی طرح فرما روا رہا اور آپ کا فرما بردار ہو گیا، آپ کی رائے میں دخل نہ دیتا تھا اور آپ کے ہر حکم کو مانتا تھا۔ آپ نے زرعی زمین کو بہت اچھے انداز سے چلایا، خوشحالی کے 7 سالوں کے لیے مستقبل کا منصوبہ بنایا، یہاں تک کہ جب شہروں میں قحط سالی عام ہوئی، مصر کی معیشت انتہائی مضبوط و مستحکم ہو چکی تھی۔ قحط سالی اپنے عروج پر پہنچی تو غلے کے حصول کے لیے شہروں سے قافلے مصر پہنچنا شروع ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی مصر کا رخ کیا۔ جب مصر کے محل میں داخل ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان گئے، جبکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے باتوں ہی باتوں میں فرمایا کہ اگلی مرتبہ اپنے بھائی بنیامین کو بھی اپنے ساتھ لے آنا۔ دراصل بنیامین چھوٹے تھے اور حضرت یوسف کے سگے بھائی تھے، یعنی ان کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ ایک تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اپنے بھائی کو ساتھ نہ لائے تو تمہیں غلے میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے فرمایا کہ ان لوگوں نے غلے کی جو قیمت دی ہے، غلے کے ساتھ وہ رقم بھی ان کی بوریوں میں واپس رکھ دیں، تاکہ وہ اپنا سامان کھولیں تو اپنی جمع شدہ رقم انہیں مل جائے اور قحط کے زمانے میں کام آئے۔
نیز یہ رقم پوشیدہ طور پر ان کے پاس پہنچے تاکہ انہیں لینے میں شرم بھی نہ آئے اور یہ کرم و احسان دوبارہ آنے کے لیے ان کی رغبت کا باعث بھی بنے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے عزیز مصر حضرت یوسف کی بہت تعریف کی اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ عزیز مصر کی یہ خواہش ہے کہ ہم اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے جائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ کیا میں اس طرح تم پر بھروسہ کر لوں جس طرح میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں تم پر اعتماد کیا تھا۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے خاموش ہو گئے۔ جب غلے کو کھولا تو اس میں سے جو رقم خریدنے کے لیے ادا کی گئی تھی وہ برآمد ہوئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا، یہ دیکھیے عزیز مصر نے تو ہماری جمع پونجی واپس کر دی ہے۔ اب یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بنیامین کو تمہارے ساتھ صرف اس صورت میں روانہ کروں گا کہ تم اس کی حفاظت کی قسم کھاؤ۔ بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے حلف اٹھایا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کچھ نصیحتیں کیں کہ جب مصر میں داخلے کا وقت آئے تو علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہونا، کیونکہ جب تم ایک ہی دروازے سے داخل ہو گئے تو ممکن ہے تمہیں نظر لگ جائے۔ جب دوبارہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے پاس پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو علیحدہ کر لیا اور ان سے کہا کہ میں آپ کا بھائی یوسف ہوں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں ان کا سامان مہیا کر دیا اور ان میں سے ہر ایک کو ایک اونٹ کا بوجھ غلہ دے دیا اور ایک اونٹ کا بوجھ حضرت بنیامین کے لیے بھی خاص کر دیا، تو اپنے بھائی بنیامین کی بوری میں بادشاہ کا وہ پیالہ رکھ دیا جس سے وہ پانی پیتا تھا۔ وہ پیالہ سونے کا تھا اور اس میں جواہرات لگے ہوئے تھے اور اس وقت اس پیالے سے غلہ ناپنے کا کام لیا جاتا تھا۔ قافلہ کنعان جانے کے ارادے سے روانہ ہو گیا۔ جب قافلہ شہر سے باہر جا چکا تو انبار خانہ کے کارکنوں کو معلوم ہوا کہ پیالہ نہیں ہے۔ ان کے خیال میں یہی آیا کہ یہ پیالہ قافلے والے لے گئے ہیں، چنانچہ انہوں نے اس کی جستجو کے لیے آدمی بھیجے۔ ان میں سے ایک منادی نے ندا کی، اے قافلے والوں، بے شک تم چور ہو۔ حضرت یعقوب کے بیٹوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم زمین پر فساد پھیلانے والے نہیں اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ اس پر ان سے کہا گیا کہ تم میں سے کسی کے سامان میں بادشاہ کا پیالہ نکل آیا تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ جواب میں انہوں نے کہا کہ جس کے سامان میں وہ پیالہ نکلے تو وہ اس کے بدلے میں وہ اپنی گردن چیز کے مالک کے سپرد کر دے اور وہ مالک 1 سال تک اسے غلام بنائے رکھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں چونکہ چوری کی یہی سزا مقرر تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں ظالموں کی یہی سزا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کے سامان کی تلاشی لینے سے پہلے دوسروں کے سامان کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ تلاشی لیتے ہوئے جب حضرت بنیامین کے سامان تک پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میرا گمان ہے کہ پیالہ اس کے ہی سامان میں ہوگا۔ بھائیوں نے کہا، خدا کی قسم ہم اسے نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ آپ اس کی تلاشی نہ لے لیں، اس میں آپ کے لیے اور ہمارے لیے بہتری ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے سامان کی تلاشی لی تو پیالے کو اس کے سامان سے برآمد کر لیا۔ بادشاہی قانون میں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے درست نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو لے لیں، کیونکہ بادشاہ مصر کے قانون میں چوری کی سزا اس کے علاوہ دگنا مال کر کے لینا وغیرہ تھی۔ یہ بات اللہ پاک کی مشیت سے ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں ڈال دیا کہ سزا بھائیوں سے دریافت کر لیں، اور بھائیوں کے دل میں ڈال دیا کہ وہ اپنے طریقے کے مطابق جواب دیں۔ خیال ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ہیلے میں نہ تو جھوٹ بولا، کیونکہ آپ کے خادم نے کہا تھا کہ تم چور ہو، اور خادم بے خبر تھا، اور نہ آپ علیہ السلام نے بھائی پر چوری کا بہتان لگایا، بلکہ جو کچھ کیا گیا خود بنیامین کے مشورے سے کیا گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی کہ یہ تدبیر حضرت یوسف علیہ السلام کو ہم نے سکھائی۔ یہ بھی یاد رہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام آپ بچپن میں ایک مرتبہ آپ کی پھوپھی نے آپ کو اپنے پاس روکنے کے لیے اسی طرح ہیلا کیا تھا،
تو اب جب حضرت بنیامین کے سامان سے یہ پیالہ برآمد ہوا تو بھائیوں نے بے ساختہ وہی کہہ دیا کہ اس نے چوری کی، یہ کوئی عجب نہیں، اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ تو وہ انہوں نے یہ بات کہہ دی۔ اب جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے ان کو اپنے بھائی کو بنیامین کو اپنے پاس ٹھہرا لیا۔ تو جب بنیامین کے نہ ملنے سے بھائی مایوس ہو گئے کہ یہ نہیں ملے گا، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ اب والد صاحب کو کیا منہ دکھائیں گے، میں تو یہاں سے جانے والا نہیں جب تک کہ اللہ کوئی راستہ نہ نکال دے یا والد محترم اجازت دے دیں۔ باقی بھائی واپس لوٹے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو واقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا کہ چوری کی نسبت بنیامین کی طرف درست نہیں، اور ان قریب اللہ تعالیٰ یوسف اور ان کے دونوں بھائیوں کو مجھ سے ملا دے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اور بنیامین کو اور یوسف کو تلاش کرو۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائی دوبارہ مصر آئے، حالات بدلے ہوئے تھے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر اپنی غربت کی شکایت کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کی لاچاری برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے اپنے دور جاہلیت میں حضرت یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو بھائیوں نے کہا کہ آپ اس کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ یوسف تو نہیں ہیں؟ کہا ہاں میں یوسف ہوں اور بنیامین میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا، بے شک جو صبر تقوی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کے غم سے آنسو بہاتے رہتے تھے، اسی وجہ سے ان کی بینائی کمزور ہو چکی تھی۔ اب بنیامین بھی وہیں رک گئے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ یہ میری قمیص ہے، اسے لے جاؤ اور اپنے والد کے چہرے پر ڈالنا، ان کی بینائی کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ یہ وہی قمیص تھی جو حضرت جبرائیل امین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کی تھی جب آپ کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا تھا تو سارا کنواں روشن ہو گیا تھا۔ یا یہ وہ قمیص ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل امین نے لا کر دی تھی جب نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا تھا، اور یہ تبرکات کے طور پر اسی طرح چلتی آ رہی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آئندہ اپنے والد یعقوب کو بھی ہمارے پاس لے آنا۔ حضرت یعقوب کے بیٹے جب آپ کی قمیص لے کر روانہ ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ مجھے حضرت یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، حالانکہ ابھی قمیص کافی فاصلے پر تھی۔ گھر والوں نے اس بات کو نہ سمجھا اور کہنے لگے شاید آپ یوسف کی محبت کی وجہ سے ایسا کہہ رہے ہیں۔ جب مصر سے آپ کے بیٹے آئے اور انہوں نے آپ کے چہرے پر قمیص ڈالی تو حضرت یعقوب کی بینائی کی کمزوری ختم ہو گئی، تو حضرت یعقوب کے بیٹے شرمندہ ہوئے اور انہوں نے معافی مانگی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے استغفار کریں۔ اس کے بعد سب اہل خانہ مصر کو روانہ ہوئے۔ شہر سے باہر سرکاری پروٹوکول کے ساتھ ان کا استقبال کیا گیا اور دربار شاہی میں پہنچتے ہی والدین اور 11 بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ پچھلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، سجدہ عبادت تو کبھی بھی کسی شریعت میں جائز نہیں ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے والد، یہ میرے اس پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا اور اس نے مجھ پر احسان فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کلمات شکر ادا کیے، اے میرے رب، تو نے مجھے حکمت عطا کی، مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کام بنانے والا ہے۔ مجھے دنیا سے مسلمان اٹھانا اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملانا۔ سورت کے اختتام پر بتایا گیا کہ قرآن کے بیان کردہ واقعات میں ہمارے لیے درس عبرت ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی گئی اور مشرکین مکہ کو بھی تنبیہ کی گئی کہ تم بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے سے باز آ جاؤ، ورنہ تمہارا بھی انجام ویسا ہی ہوگا جیسے اس سے پہلی امتوں کا ہوا ہے۔
اس کے بعد صورت رعد ہے۔ اس صورت کے 6 رکوع اور 43 آیتیں ہیں۔ اس کو رعد کہنے کی وجہ یہ ہے کہ رعد کا معنی ہے بادلوں سے پیدا ہونے والی گرج۔ بعض مفسرین کے نزدیک بادل پر معمور ایک فرشتے کا نام رعد ہے۔ اس صورت میں یہ نام آیت نمبر 13 میں مذکور لفظ الرعد کی مناسبت سے اس صورت کا نام رکھا گیا ہے۔ سورہ رعد میں تینوں بنیادی عقائد توحید، رسالت اور آخرت پر گفتگو کی گئی ہے۔ اس کی پہلی آیت میں حقانیت قرآن کا بیان کیا گیا ہے۔ جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے ان کی ابتدا میں عام طور پر قرآن مجید کا ذکر ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت اور جلالت کا بیان ہے کہ بغیر ستونوں کے آسمان کو قائم رکھا، سورج اور چاند کو ایک نظام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہا ہے، زمین کا پھیلانا اور اس میں پہاڑوں کو لنگر کی طرح قائم رکھنا، دریاؤں کی روانی، دن اور رات کا نظام، طرح طرح کے پھل، انگوروں اور کھجوروں کے باغات اور امور کائنات کی تدبیر وغیرہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت کا مزید بیان ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اس بچے کی نیکی اور بدی اور علم و جہالت، زندگی کے ماہ و سال، ان تمام باتوں کا علم اللہ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو یہ علم عطا فرمانا چاہے اپنی مشیت سے عطا فرماتا ہے۔ بارش سے بھرے ہوئے بادل، بجلی کی چمک، کڑک، یہ اللہ کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں، اور فرشتے بھی خوف اور ڈر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے رہتے ہیں۔ آسمان اور زمین میں جو چیز بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرتی ہے، اور پھر دلوں کے اطمینان کے لیے ایک نسخہ عطا فرما دیا، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ اور آخر میں کفار کی مذمت کی گئی اور اس پر یہ صورت مکمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورہ ابراہیم ہے۔ اس صورت کے 7 رکوع اور 52 آیتیں ہیں۔ اس کی وجہ تسمیہ اس صورت کی آیت نمبر 35 سے 41 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت الہی کے حسین واقعے اور آپ کی دعاؤں کے بیان کے ساتھ ہے، تو اس مناسبت سے اس صورت کا نام صورت ابراہیم رکھا گیا۔ سورہ ابراہیم کے شروع میں ایک بار پھر قرآن کی حقانیت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اختیار کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن کفار دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، حق کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، اپنی کم بختی کے باعث فضول باتوں کے طلبگار رہتے ہیں۔ اس میں انبیاء علیہ السلام کا اختصار کے ساتھ ذکر بھی موجود ہے، خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی موجود ہے۔ پھر بتایا گیا کہ ہر قوم میں ان کی زبان میں سمجھانے والے نبی ہم نے مبعوث کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر نعمتیں اتاریں، فرعون کے بدترین عذاب سے نجات دی۔ شکر کرنے سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے اور ناشکری سے نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں، اس چیز کا بیان ہے۔ اس کے بعد قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر کیا گیا۔ آیت نمبر 21 میں بتایا گیا کہ قیامت کے دن جب مجرمین کو آپس میں بات چیت کرنے کا موقع ملے گا تو وہ ایک دوسرے پر اعتراض کرنے لگیں گے کہ دنیا میں تم نے ہم کو گناہ کے کام میں لگا دیا، اب عذاب بھی تمہیں ہی ہونا چاہیے۔ وہ کہیں گے ہم تو خود عذاب میں پھنسے ہیں، تمہیں کس طرح بچا سکتے ہیں؟ پھر شیطان کی طرف متوجہ ہو کر شیطان کو ملامت کریں گے۔ شیطان کہے گا کہ مجھے کیوں ملامت کرتے ہو، تم خود برائی کے راستے پر چلنے والے تھے۔ اس کے بعد ایمان اور کفر کی مثال دی گئی ہے۔ جس طرح کھجور کے درخت کی جڑیں زمین میں گہری ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان کی طرف پھیلی ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر وقت
پھل دیتا ہے اور اس کے پتے نہیں جھڑتے، ایسے ہی کلمہ ایمان ہے کہ اس کی جڑ مومن کے دل میں زمین میں جیسے مومن کے دل کی زمین میں پختہ اور مضبوط ہے، اور اس کی شاخیں یعنی عمل آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور اس کے ثمرات یعنی برکت اور ثواب ہر وقت حاصل ہوتا رہتا ہے۔ اور کفریہ کلمہ جو ہے اس کی مثال اندرین یعنی کڑوے جو ہے بد مزہ اور ناگوار پھل کی درخت کی طرح ہے، جو زمین کے اوپر سے کاٹ دیا گیا ہو تو اب اسے کوئی قرار نہیں ہے، کیونکہ اس کی جڑیں زمین میں ثابت اور مستحکم نہیں ہوتی، نہ ہی اس کی شاخیں بلندی کی طرف جاتی ہیں۔ یہی حال کفریہ کلام کا ہے کہ اس کی کوئی اصل ثابت نہیں، اور وہ کوئی دلیل و حجت نہیں رکھتا جس سے اسے استحکام ملے، اور نہ ہی اس میں کوئی خیر و برکت ہے، اور نہ ہی وہ قبولیت کے لیے بلندی کی طرف جاتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 37 میں اس واقعہ کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی زمین میں چھوڑ کر آئے، تو رخصت ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اے ہمارے رب، میں نے اپنی بعض اولاد کو تیری حرمت والے گھر کے نزدیک ایسی جگہ پر ٹھہرا دیا ہے جہاں کھیتی نہیں ہوتی، تاکہ وہ نماز کو قائم رکھیں، تو ان لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل فرما دے اور ان کو پھلوں سے روزی عطا فرما۔ آپ کی دعا کی برکت ہے کہ وہاں ہر موسم کے پھل ملتے ہیں اور لوگوں کے دل اس کی طرف مائل رہتے ہیں۔ پھر یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا فرمائی جو حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق ہیں۔ پھر اس کے بعد ظالموں کی گرفت کے آسمانی نظام کا تذکرہ ہے کہ ظالموں کو آزادی کے ساتھ دندناتے ہوئے پھرتا دیکھو تو دھوکہ مت کھاؤ، کہ اس کے بعد کہا گیا کہ جس دن خوف سے سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اس دن عرض کریں گے کہ ہمارے رب ہمیں کچھ مہلت دے دے تاکہ ہم تیرے پیغام کو قبول کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم نے اس سے پہلے یہ قسمیں نہیں کھائی تھیں کہ تم پر بالکل زوال نہیں آئے گا؟ تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کر دی تھیں۔ تم اللہ کو اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کرنے والا نہ سمجھو کہ اس نے اپنے رسولوں سے وعدہ کیا ہے جو آپ تم کو تکلیف پہنچائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ اس کے بعد سورۃ ہجر ہے۔ سورہ ہجر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 6 رکوع اور 99 آیات ہیں۔ وجہ تسمیہ مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ایک وادی کا نام ہجر ہے، اور اس سورت کی آیت نمبر 80 سے 84 اس میں اس وادی میں رہنے والی قوم سمود کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام ہجر رکھا گیا۔ اس سورت کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہے، اور اس کے بعد قرآن مجید اللہ کی کتاب ہونے اور اس کی حقانیت کا بیان ہے۔